हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस से और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज का आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक पढ़ा है। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना शहर फौरी छोड़ दें। आप अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले जाएँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कामयाबी हासिल करना चाहते हैं लेकिन अपना शहर क्यों छोड़ें, इसका क्या ताल्लुक़ है कि हम कामयाबी हासिल क्यों अपने शहर में रह के क्यों कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और इसके लिए ये क्यों ज़रूरी है कि हम शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर जाएं। क्या ये दुनिया का कोई असूल है? क्या दुनिया का कोई ये ज़ाब्ता है कि ये ऐसा करना पड़ेगा? क्या दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं क्या उन्होंने अपने शहर छोड़े हैं तभी वो कामयाब हुए हैं? तो इसका मेरा जवाब है यस, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपना शहर छोड़ना पड़ेगा, अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा। और जितने भी कामयाब लोग गुज़रे हैं ज़िंदगी में, बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं, उन्होंने अपना शहर छोड़ के वो दूसरे शहर गए हैं। आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तारिक अज़ीज़ साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो इस दुनिया में अभी इस टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी अपना शहर छोड़ के लाहौर आए थे। उनके पास सोने के लिए जगह नहीं थी, वो फुटपाथ के ऊपर सोए थे। उसके बाद वो नीलाम घर और बज़ में तारिक अज़ीज़ जैसे शो को, कामयाब तरीन शो को उन्होंने होस्ट किया था, वो उसके एंकर बने थे। उसके बाद वो उसी लाहौर शहर के अंदर वो कौमी असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए थे, जिस शहर के अंदर वो खाली जेब आए थे, खाली पेट आए थे। उनका कोई जानने वाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। वो इस अजनबी ज़मीन के ऊपर उतर गए थे किस्म की, क्योंकि वो हालात से तंग हो के वो मुर्गाबी की तरह अपने शहर से हिजरत करके दूसरे शहर आ गए थे। वो हंस की तरह एक ही जोहड़ के ऊपर बैठे नहीं रहे थे, उनने मुर्गाबी की तरह हिजरत करने को तरजीह दी थी। और यही वो हिजरत थी जिसके लिए अल्लाह ने उनके लिए करम के दरवाज़े खोल दिए और वो कामयाब हुए। और वो एक इतने बड़े 2 टीवी के प्रोग्राम्स और नेशनल असम्बली के, कौमी असम्बली के मेंबर भी बने। इसी तरह से एक मशहूर ज़माना किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, ऑल द टाइम पॉपुलर किताब है। उसमें जो सबसे पहला उसका चैप्टर दिखाया जाता है यकीन, उसमें वो एक बताते हैं कि वो लिखा हुआ है कि एडवन सी बार्न्स नामी एक इंसान था। वो जो है ना एडिसन के साथ, जब एडिसन अपनी इजादात कर रहा था तो वो उसके साथ कारोबारी शराकत चाहता था। वो उसके अंडर काम नहीं करना चाहता था, वो उसका बिज़नेस पार्टनर बनना चाहता था। तो वो कैसे अपने घर से उसके पास, उसने एडिसन को कभी देखा नहीं, तो उसको सिर्फ नाम सुन रखा था। और एडिसन का जो ऑफिस था वो न्यू जर्सी में था, अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में। और वो कैसे अपने घर से खाली जेब, उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, उसने सिर्फ एडिसन का नाम सुन रखा था, कभी उसे मिला ही नहीं था। वो कैसे खाली जेब अपने शहर से हिजरत करके न्यू जर्सी चला गया, जबकि उसके जेब में किराए के पैसे नहीं थे, कोई उसके वहाँ पे उस न्यू जर्सी जैसे शहर में जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो वहाँ से हिजरत करके न्यू जर्सी चला गया और फिर दुनिया जानती है कि कैसे वो एडिसन का शराकतदार बना, वो बिज़नेस पार्टनर बना, और कैसे वो इतनी बड़ी कामयाबियों की, बुलंदियों की सतहों पे मतलब उसने छू लिया। कितने सारे लोग हैं जो हिजरत करके किसी दूसरी अजनबी सरज़मीन के ऊपर उतर जाते हैं, जहाँ पे उनका जानने वाला कोई नहीं होता, जहाँ की ज़बान उनको बोलना नहीं आती, लेकिन उसी शहर में उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारखाने, वो बड़े रईस तरीन, उस शहर के, उस मुल्क के रईस तरीन इंसानों में शुमार होता है उनके ज़ाती जहाज़, उनके ज़ाती बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े फार्म हाउस उसी शहर में, उसी मुल्क के अंदर बनते हैं। कैसे ये तरक्की कर सकते हैं? और ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपने मतलब इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात ज़रूर आते हैं, मतलब जब उसको परेशानियों ने घेरा हुआ होता है, जब उसकी जो खुशियाँ होती हैं वो दरख्त के पत्तों की तरह के करके झड़ चुकी होती हैं, उसके लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े बंद हो चुके होते हैं, वो भूख और प्यास से निढाल होता है, उसके दोस्त अजीज़ रिश्तेदार उसको छोड़ चुके होते हैं, उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके होते हैं, वो कारोबार करता है वो नाकाम हो चुका होता है, वो हर तरफ से मायूसियों और परेशानियों ने उसके इर्द गिर्द डेरे डाले होते हैं। अब वो क्या करता है, ये हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात ज़रूर आते हैं और ये मेक एंड ब्रेक का लम्हा होता है। अब इसी लम्हे में बहुत सारे लोग जो है ना हिम्मत हार जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 21 लाख लोग हर साल जो है ना दुनिया में ख़ुदकशी करते हैं, क्योंकि वो इसी लम्हे का जब शिकार होते हैं तो वो हिम्मत हार बैठते हैं। इस लम्हे के अंदर फिर वो ख़ुदकशी कर लेते हैं, वो इस लम्हे से बाहर ही नहीं निकल सकते। अगर आप भी कभी किसी ऐसे, बहुत सारे लोग होते हैं
یہ خودکشی کرنے والے لوگ کسی ایسے لمحے کا شکار ہوتے ہیں جب انہوں نے جو کاروبار کیا ہوتا ہے وہ تباہ ہو گیا ہوتا ہے، ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع ہو چکی ہوتی ہے، ختم ہو گئی ہوتی ہے، ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں، ان کے عزیزوں رشتہ داروں نے، ان کے سگے ایون ان کے سگے بھائیوں نے ان کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں، ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے، ان کے قرض داروں نے ان کی کنڈی کھڑکا ان کا دروازہ نوک کر کر ان کا زندگی عذاب بنا دی ہوتی ہے، اور یہ خود کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اس سے نکلنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں اور اس لمحے میں یہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کیسے، اب دیکھیں ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ایسی ہی سچویشن کا شکار ہر پیغمبر، ہر نبی زندگی میں رہا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر اولیاء آئے ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسا وقت ضرور آیا جب ان کے جو بستی کے دکاندار تھے انہوں نے انہیں سودا سلف دینا بند کر دیا، ان کے بستی کے لوگوں نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا، ان کے بھائیوں، ان کے عزیزوں رشتہ داروں اور ان کے والدین نے ان سے قطع تعلق کر لیا، ان سے رابطہ ختم کر دیا اور وہ بالکل انجان اکیلے ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا اس سچویشن کے اندر؟ ان سب، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان سب نے ہجرت کی، ان سب نے اپنا شہر چھوڑا، ایک شہر چھوڑ کر وہ دوسرے شہر چلے گئے۔ جب دوسرے شہر گئے، کیونکہ یہ جتنا بھی رزق، خوشیاں اور یہ سارا ہوتا ہے ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے جو مختلف ٹائم میں مختلف جگہوں پر ہوتا ہے۔ جب ہم ایک جگہ پر ہوتے ہیں، ایک شہر میں ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنی خوشیوں، اپنی سکون، اپنی آسائشوں، اپنے آرام، اپنے رزق، اپنے ان سب چیزوں کا کوٹا اب ہم کنزیوم کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ پھر ہمارے لیے پریشانی، بدحالی، بدصورتی، معاشی بدحالی اور یہ ساری چیزیں بچ جاتی ہیں، ہمارے لیے رنج و غم، تکلیفیں، مصیبتیں، علائم، یہ اور ہمارے لیے وہاں پہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چل چل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں دوسرا کوٹا، ہم اپنی خوشیوں کا نیا کھیت تلاش کر لیتے ہیں، ہم اپنی خوشیاں کے نئے درخت، نئی ہریالی تلاش کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں جو ہے نا جا کے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم شروع کر دیتا ہے، اللہ کے کرم ہمارے اوپر شروع ہوتا ہے، ہمارے لیے نئے جو ہے نا مقدر کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہمارے مقدر کے نئے کھیت ہمیں آباد مل جاتے ہیں اور وہاں سے ہم جو ہے نا رزق لینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی خوشیاں حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آسائشیں، آرام، سکون ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہجرت جو ہے نا انبیاء نے بھی کی، اولیاء نے بھی کی، بہت ساری، یہ ہجرت یہ بہت ضروری ہے۔ آپ بھی اگر کسی ٹائم مشکل کا شکار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے قرض دار آپ کے دروازہ نوک کر رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر میکے چلی گئی ہے، آپ کے بھائیوں نے آپ کے اوپر دروازے بند کر دیے ہیں، آپ کے والدین آپ کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے اگر زندہ ہیں یا تو اس دنیا سے گزر چکے ہیں وہ، تو آپ کو بھی ہجرت کرنی چاہیے، آپ کو اپنا شہر فوری چھوڑ دینا چاہیے، اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو میں نے پہلے ایک مرغابی اور ہنس کی بات بتائی۔ دیکھیں اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ ہوتے ہیں جب وہ ایک مرغابی کی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے۔ مرغابی کیا کرتی ہے، جب ایک تالاب، ایک جوہڑ خشک ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے، نقل مکانی کر کے دوسرے تالاب میں، دوسری جھیل، دوسری ندی میں چلی جاتی ہے۔ جبکہ جو ہنس ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اسی تالاب، اسی سوکھے ہوئے جوہڑ کے کنارے پہ بیٹھا رہتا ہے اور اسی کے کسی ایک دن آتا ہے وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر کسی چٹان کے اوپر مر جاتا ہے۔ کیا آپ بھی اپنی زندگی میں نقل مکانی نہیں کریں گے تو آپ بھی اس ہنس کی طرح ایک دن گمنامی کی زندگی میں مر جائیں گے وہاں پہ۔ لیکن اگر آپ اس مرغابی کی طرح نقل مکانی کر کے چلے جائیں گے تو آپ بھی جو ہے نا اپنے رزق کا نیا کھیت تلاش کر لیں گے، اپنی خوشیوں کا نیا جو ہے نا باغ تلاش کر لیں گے، اپنی آسائشیں، آسانیاں اور آپ کو وہاں پہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نئے لوگوں میں ہوں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے، وہ آپ کو پیار دیں گے، وہ آپ کو سکون دیں گے، آپ کی نئی شادی بھی ہو جائے گی وہاں پہ۔ آپ کا وہاں پہ کاروبار کریں گے تو جیسے بہت سارے اگزامپل میں نے ابھی آپ کو پیچھے دیں، اسی طرح طارق عزیز صاحب کی اور اس طرح کی اور ڈفرینٹ انبیاء کا میں نے ذکر کیا آپ کو، تو وہاں انہی کی طرح آپ بھی نا زندگی میں گرو کر جائیں گے، آپ زندگی میں پھل پھول جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ دیکھیں اس حقیقت کو، اس زمینی حقیقت کو جو ہے نا پرندے اور جانور ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ جب ایک علاقے میں قحط آتا ہے، ایک علاقے میں فصلیں اجڑ جاتی ہیں، کوئی بیماریاں آ جاتی ہیں، کوئی وہ وبا پھیل جاتی ہے، تو پرندے اور جانور اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اپنے دیش سے ہزاروں میل کا سفر کر کے کسی دوسرے نئے دیش میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے نئے دیش تلاش کرتے ہیں جہاں پہ وہ چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں، ندیاں ہوتی ہیں، جھیل ہوتی ہیں، تالاب ہوتی ہیں اور وہ نئے کھیت ہوتے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔
یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جب ان کے آبائی دیشوں کے حالات جب صحیح ہو جاتے ہیں، جب ان کے آبائی دیش جو ہوتے ہیں ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہاں سے قحط ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے وبا ٹل چکی ہوتی ہے، تو یہ اپنے دیش واپس آ جاتے ہیں. جب ان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ واپس آ جاتے ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، جتنے بھی انہوں نے ایک ٹائم پہ وہ کی ہے، ہجرت کی ہے، وہ دوسرے شہر چلے گئے ہیں اور وہاں سے بلڈ کر کے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے ایک مضبوط بن کے واپس آئے ہیں، اور وہاں پہ بھی آ کے انہوں نے اپنی وکٹری کو کلیم کیا ہے. دنیا کے سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے انہیں مدینہ جانا پڑا، انہیں ہجرت کر کے وہاں جانا پڑا، اور اس کے بعد مدینہ سے جب واپس آئے تو انہوں نے فتح مکہ کا مطلب آغاز کیا اور وہ مکہ کو فتح کر لیا. تو مکہ کی فتح کا دروازہ ان کی مدینہ ہجرت نے کھولا. جب وہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ گئے اور واپس آئے تو ان کے وہ مدینہ جانے نے ان کا دروازہ کھولا، اور واپس آئے تو فتح مکہ کلیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے. تو یہ ایک دو چار باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا شہر فوری طور پر چھوڑ دیں. آپ نئی جگہ پہ جائیں گے، نئے لوگ ہوں گے، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے نئے لوگ طریقے سے ملیں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہو چکی ہے. جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ آپ آلو چالو بن چکے ہیں، تو وہ مرغی بھی ہیں تو شوربہ بن چکے ہیں، لیکن کیا ہے، دال برابر بن چکے ہیں. جب آپ نئے شہر میں جائیں گے، نئی جگہ پہ جائیں گے، نئے لوگ ملیں گے، آپ کو وہ وارم ویلکم کریں گے، آپ وہاں پہ خوشیاں حاصل کریں گے، آپ وہاں پہ جو ہے نا اپنی حصے کی آسائشیں اور آرام سکون کنزیوم کریں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اگر ویڈیو کو اب سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تو جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت ٹائملی اب تک پہنچ چکے ہیں گی. ویڈیو کو لائک کرنے سے میرا حوصلہ ہوتا ہے، کیونکہ میں ٹائم، انرجی، منی سارا کچھ لگا رہا ہوتا ہوں آپ تک یہ بہترین کنٹینٹ پہنچانے کے لیے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.